ہیں لا حول ولا قوت. نہیں عمران صاحب دیکھیں بددیانتی کی یہ بات ہے، بہت بے ادبی سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ طریقہ عالم نہیں ہے. یہ جی علماء کا بیان ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں کہ آپ دیکھیں انتہائی بددیانتی سے بات کریں اور دوسروں کو اور تفرقہ اور منافقت پھیلانے کی عمران صاحب عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ہم تو محبت سے بات کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسی بات کریں پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں بڑی محبت سے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. کیا محبت سے آپ پروگرام میں آئے ہیں؟ آپ اپنی کتاب کا حوالہ ہم دے رہے ہیں، کتاب کا حوالہ ثابت کریں نا عمران صاحب. کون سی کتاب؟ آپ یہ بتائیں کہ جو ہم حوالے پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، اور اس کے مقابلے ایک منٹ اور اس کے مقابلے میں عمران بھائی میری بات سنیں، آپ نے بات کر لی ہے، آپ ایک کتاب دکھائیں جو آپ کے موقف کو تائید کرتی ہو. آپ کے تمام بڑوں نے وہ کچھ لکھا، آپ ایک چڑھے ہوئے سورج کو کہتے ہو کہ رات کا اندھیرا ہے. عمران بھائی یہ بات غلط ہے. تمہاری ناج البلاغہ یہ کہہ رہی ہے مجھے دکھائیں یہ خطبہ. ہم ان کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. ہمارے نزدیک نبی کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے. تمہارے پاس نبی کے بعد آگے ہونا ہے، ہمارے پاس نبی کے بعد بعد میں ہونا ہے. نبی سب سے آگے ہے، یہ تمہارا اور ہمارا فرق ہے. دوسری بات یہ ناج البلاغہ ہے اور یہ امام پاک کا خطبہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ عَلَى الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبٍ بِصِفِّينَ. صفین کے موقع پر جب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں جناب حضرت امیر معاویہ کو، تو انہوں نے فرمایا انی اکرہ لکم، میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں، I dislike it. تمہارا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آبان و انصار اور ان کے مصاحبین کے لیے غلط بات کرنا اور برا بھلا کہنا میں انی اکرہ. یہ آپ کی کتاب اگر نہیں ہے تو ہم اپنی ساری بات واپس لیتے ہیں. میرے پاس یہ ناج البلاغہ ہے، اس کا مجھے خطبہ نمبر بتا دیں. یہ خطبہ نمبر 204 ہے میرے پاس، اور یہ ناج البلاغہ ہے اور یہ چھپی ہے مطبوعہ بیروت اور لبنان سے. اگر یہ کتاب آپ کی نہ ہو تو آپ کی ساری باتیں ٹھیک اور ہماری ساری باتیں غلط. اور اگر آپ کی یہ کتاب ہے اور آپ میں ایمان کا ذرہ برابر ہے، آپ ہمیں دیانت کی بات سمجھاتے ہیں، تو آپ حق کو مانیں. حضور مولا کائنات کے فرمان کے ساتھ دھوکہ کرنا علمی دیانت نہیں ہے، ان کی بات کو ماننا علمی دیانت ہے. ہم آپ کو بتائیں اگر یہ خطبہ غلط ثابت، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، سوال نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر یہ خطبہ نہ ہو تو پھر سارے کا سارا میں غلط، اور اگر یہ خطبہ امام کا ہو اور ناج البلاغہ میں ہو تو آپ کو غیرت دینی کا ثبوت دینا چاہیے. حضور مولا کائنات کے فرمان کو مان کر پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے. آپ کے الفاظ جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ عالمانہ گفتگو جو ہیں کو کیا مطلب ہوا؟ جو ہیں کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی ابھی وہ آئے انہوں نے حضور مولا کائنات کی تعظیم نہیں کی. یہ تمہاری انوار نعمانیہ ہے. انوار نعمانیہ میں تم کیا کہتے ہو؟ انوار نعمانیہ کے اندر تمہارا یہ سبائیہ کا عقیدہ کیا لکھا ہے؟ تمہارا یہ لکھا ہے کہ علی انت الہ. آپ کا عقیدہ آپ علی کو اللہ مانتے ہو، حضور علی کو اللہ مانتے ہو، یہ تمہاری انوار نعمانیہ. حضور کو حضرت علی کو اللہ ماننے والا تمہارے ساتھ بحث کون کرے گا؟ تمہارے علمی دیانت کیا ہے؟ تم تو قرآن کو تم نہیں مانتے، حدیث کو تم نہیں مانتے، اپنے امام علی کو تم نہیں مانتے. امام نے جس کے پیچھے 25 سال نمازیں پڑھی اس کو معاذ اللہ تم غدار کہتے ہو، استغفر اللہ، فتنہ پرور کہتے ہو، استغفر اللہ، اور پھر معاذ اللہ کافر کہتے ہو اور کہتے ہو 3 صحابہ کے سوا باقی کافر ہو گئے. اتنا جھوٹا مذہب، اتنا غیر حقیقی مذہب اور اتنا دین سے دور مذہب دنیا جہان میں پیدا نہیں ہوا. ہر عیسائی مانتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کامل الایمان تھے. یہودی مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے، ہندو مانتا ہے، سکھ مانتا ہے، بدھ مت مانتا ہے. دنیا کا کوئی انسان نہیں کہتا محمد مصطفیٰ کو سارے چھوڑ گئے تھے، صرف تم کہتے ہو. اور یہ آپ کی کتابوں میں لکھے، ہم نہیں کہتے. یہ تم نے لکھا علی الہ ہے، تم نے خود کہا علی الہ ہے. یہ تمہاری منتہی الاعمال میرے پاس موجود ہے. اس میں تم نے کیا لکھا؟ اس میں تمہارا منتہی الاعمال والا خود کہتا ہے تاریخ 4 معصوم میں کہ جناب کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور تم ببانگے ڈول ٹی وی پر جھوٹ بولتے ہو کہ صاحبزادیاں نہیں تھی. یہ کیا لکھا ہے؟ مجھے دکھائیں. آپ 3 دن سے سوال کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کی منتہی الاعمال نہیں ہے تو میں آج اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں. یہ لکھا ہے احوال و اولاد امجاد حضرت رسول. یہ کیا لکھا ہے؟ اور یہ لکھا ہے در قرب الاسناد از حضرت جعفر صادق روایت شدہ است از برائے رسول خدا، کہ رسول خدا کے لیے از خدیجہ متولد شدند، حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے کون؟
طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ و زینب، یہ سارے چاروں صاحبزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے امام جعفر صادق، جن کو آپ امام منصوص مانتے ہیں، ہم منصوص نہیں مانتے، ہم نبی کے بعد مانتے ہیں، یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اور تم خود کہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو۔ یہ تمہاری سب سے بڑی اصول بخاری کا درجے کی کتاب ہے، جس کے اندر تم نے خود کہا ہے اور یہ تم کہتے ہو معاذ اللہ استغفر اللہ، آدم علیہ السلام حریص تھے، آدم علیہ السلام لالچی تھے، یہ تم نے خود لکھا اور پھر خود لکھ کے تو تم پھر خود کہتے ہو جی ہمارا مذہب سچا ہے۔ اگر یہ تمہاری کتاب نہیں ہے کلینی کی، تمہاری ہمارے بخاری کی جگہ پر، تو ہماری بات غلط ہے۔ اور اگر آپ علمی دیانت سمجھتے ہو تو توبہ کرو، پکی توبہ کرو اور لکھو کہ ان لوگوں نے غلط لکھا ہے۔ کشر الاسرار والے سے لے کر جس نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے کفر کو لکھا ہے، تمہیں پکی توبہ کرنی چاہیے۔ تم نے علی کے اماموں کو کافر لکھا ہے، تم نے علی کے مقتداؤں کو کافر لکھا ہے، تم نے حضور مولا کائنات کے رہنماؤں کو اور ان کے جن کے وہ وزیر بنے ان کو تم نے کافر و مرتد لکھ کے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اپنی جہنم خریدی ہے۔ ماشاءاللہ، اسی بات کے پیش نظر جو انہوں نے کی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جتنی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں مسلسل، ان باتوں کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ لکھتے ہیں آیات القلوب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور جناب حوا علیہ السلام کو جنت سے اس لیے نکالا گیا، پس شمارا پائیں می فرستم از جوار خود و بر شما می فرستم خواری خود را، پس نظر کردن بسوء ایشاں بدیدائے حسد۔ حضرت آدم نے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور آدم علیہ السلام نے ان کو، حضرت علی کو حسد کی نظر سے دیکھا تو ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں، اور اصول کافی کے اندر یہ لکھا ہے کہ انہوں نے دو ٹوک کہا، کہتے ہیں کہ اصول کفر میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے تین کفر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے الحرسو، ایک ہوتا ہے الاستکبارو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الحرس والا کفر ہے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یہ ان کی شاہ صاحب بخاری شریف کے درجے کی، جہاں ہماری بخاری کا درجہ ہے یہ ان کی اصول کافی ہے۔ کہتے ہیں تین درجے ہوتے ہیں، تین وجہ سے کفر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ان میں سے ایک کفر آدم علیہ السلام نے کیا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر مانتا ہے، آپ بتائیں پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم ان کو کیا کہیں؟ یہ دنیا کا عجیب مذہب ہے جس مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ میں دکھانا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، یہ کلینی صاحب کی کتاب ہے اصول کافی، بے شک، اور یہ اس کا صفحہ ہے فی اصول الکفر و ارکانہ، اور اس کی پہلی روایت ان کی ہے جس کا نمبر ہے 2473، باب ہے 115، اور اس میں وہ کہتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اصول الکفر ثلاثۃ، الحرص و حرص، والاستکبار و تکبر، والحسد اور حسد، فاما الحرص فإن آدم حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها۔ آدم علیہ السلام نے اصول کفر میں سے ایک معاذ اللہ کفر کیا، حرص کیا، درخت کو کھایا اور ان کو جنت سے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نکال دیا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر، یہ دوسرے مقام پر لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لے کے آئے تھے ان کے پاس، اور یہ انوار نعمانیہ میرے پاس موجود ہے جس کے اندر انہوں نے دو ٹوک انداز میں اس بات کو لکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وحی لے کر، مگر ان کی وحی جو ہے وہ غلطی ہو گئی اور وہ ان کی طرف جانے کی بجائے حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے چلے گئے۔ انوار نعمانیہ میں ان کا فرقہ ہے جس کا نام ہے غرابیہ، کہتے ہیں وہ آئے اور پھر وہ وحی بھیجی تھی اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کے حضور حضرت علی کے لیے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اور انہوں نے وہ وحی جبرائیل علیہ السلام نے معاذ اللہ غلطی کی اور وہ وحی انہوں نے بھیج دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی جبریل امین کو بھی یہ معاف نہیں۔ اور ابھی یہ جو بندہ کہہ رہا تھا، اگر لوگوں کو یقین نہیں ہے نا میری کتابوں پر، ابھی یہ جو بندہ کالر آیا تھا اور کہہ رہا تھا معراج شریف میں 3 بار آیا کہ ولایت علی کو کریں اور پتہ نہیں کیا ولایت علی کی، کہتے ہیں اللہ پاک نے استغفر اللہ ثم استغفر، نقل کفر نباشد۔ ہم یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کم سے کم دوستوں کو پتا تو چلے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے اور پکی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار اللہ نے عرش پر بلایا اور استغفر اللہ بلا کر ڈانٹا اور استغفر اللہ جھڑک کر کہا کہ علی کی ولایت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہو، علی کی ولایت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہو، علی کی ولایت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی ان کے نزدیک حضور آئے ہی حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے،
پھر انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا، منتہی الاعمال میں یہ عبارت موجود ہے اور دیگر ان کی تمام کتبوں میں عبارت موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی حضور کے سوا ما عدا جدہم، حضور کے علاوہ باقی سارے نبیوں سے افضل، نبی سے افضل کسی غیر نبی کو ماننے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔